اور اپنے پند و نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ استاد العلماء خلیل الرحمن لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ حضرات کے اور شیخ محترم کے درمیان کوئی زیادہ وقت کے لیے حائل نہیں ہوں گا۔ اصل خطاب تو شیخ محترم کا ہے، وہی ہمیں بتائیں گے کہ صحیح بخاری کیا ہے۔ مختصر سی بات، صحیح بخاری کے حوالے سے اس کے کئی پہلو ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اپنا طریقہ استدلال ہے۔ اس کی صرف ایک مثال کہ کس قدر قوت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلالات میں۔ ساری کتاب اسی طرح بھری پڑی ہے۔ کتاب البیوع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہم نے زندگی میں کئی بار پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے۔ قوت استدلال کے حوالے سے اس کی ذرا سی وضاحت کروں گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لا تسرد الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين فإن شاء أمسك وإن شاء ردها۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، اسی روایت کے دوسرے حصے میں، کہ فهو بالخيار ثلاثة۔ اور صحابی نے فرمایا ایک روایت میں کہ رد معها صاع من تمر أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور خریدا ہو، گائے، بھینس، بکری، اونٹنی، دودھ دینے والا جانور، اور بیچنے والے نے 2-3 ٹائم اس کا دودھ نہ دھویا ہو، خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ بظاہر اس کے تھن بڑے نظر آئے، محسوس ہو کہ یہ جانور بہت زیادہ دودھ دینے والا ہے، یہ بھینس، یہ گائے، اونٹنی، بکری وغیرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے ایسا دھوکہ ہو جائے تو اس کو 2 طرح کا اختیار ہے۔ فرمایا یا تو صبر کر لے، وہ جانور جو خریدا ہے بظاہر وہ اگر حقیقت میں 80,000 روپے کا تھا، اس نے دھوکے میں آ کر 1 لاکھ کا خرید لیا۔ فرمایا کہ اگر صبر کر سکتا ہے، نقصان برداشت کر سکتا ہے، تو وہ جانور اپنے پاس رکھ لے، اور اگر واپس دینا چاہتا ہے تو اس کا بھی اس کا اختیار، اور مدت اختیار ہے 3 دن۔ اور ساتھ اگر جانور واپس کرے گا، کھجوروں کا ایک سا بھی بیچنے والے کو دے گا۔ یہ تو ہے حدیث کا مفہوم، معنی۔
جو دلالت اس حدیث کی ہوئی ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ حدیث عقل، رائے، قیاس کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر آپ جانور ایک دن کے بعد واپس کرتے ہیں تو اسی حساب سے کھجوریں دیں واپس، 2 دن کے بعد اگر کرتے ہیں تو آپ اسی حساب سے کھجوریں دیں، اور اگر تیسرے دن جانور واپس کرتے ہیں تو اسی حساب سے کھجوریں بڑھا کر دیں۔ تو قیاس کا عقل کا تقاضا تو یہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھلے پہلے دن جانور واپس کر دیں یا دوسرے دن کر دیں یا تیسرے دن کر دیں، ایک ساتھ کھجوروں کا ساتھ دے گا بیچنے والے کو جس نے دھوکے سے ہی جانور بیچا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں حنفیہ کہ ہمارے پاس ایک بڑا سنہری مشہور اصول ہے، وہ اصول ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر صحابی راوی ان کی نظر میں غیر فقیہ ہو اور اس غیر فقیہ کی روایت قیاس سے ٹکراتی ہو تو کہتے ہیں ہم روایت چھوڑ دیں گے، قیاس کو لیں گے۔ لہذا حنفیہ کے ہاں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک ہے جبر نقصان کا جو قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جتنا اس کے ساتھ دھوکا ہوا خریدار کے ساتھ اتنے پیسے بیچنے والے سے لے کر خریدار کو دے دیے گئے، حساب برابر ہو گیا۔ ان کے کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جتنا فائدہ اٹھایا ہے جانور سے اسی حساب سے کھجوریں۔ اگر پہلے دن اس نے اگر 5 کلو دودھ استعمال کیا ہے، دوسرے دن پھر اور 5، اور تیسرے دن پھر اور 5 کلو، تو اگر تیسرے دن جانور واپس کرے گا تو 15 کلو کے حساب سے کھجوریں واپس کرے گا۔ کہتے ہیں کہ یا یہ حال ہے، تو ان کے ہاں جو مفتہ بھی قول وہ یہ ہے کہ جتنا فائدہ اٹھایا ہے خریدار نے، اگر جانور واپس کرنا چاہتا ہے واپس تو کر سکتا ہے، لیکن جو ساتھ کھجوریں دے گا وہ دودھ کی مقدار کے حساب سے۔ پہلی بات ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ مقادیر جو ہوتی ہیں وہ توقیفی ہوتی ہے، اس میں قیاس بحث نہیں چلتا۔ یعنی بنوالے 5 ہے، آپ کہیں کہ کیوں 5 آئیے، تو روز 1 مہینے کے ہیں، تو یہ مقادیر ہے نا، جو کفارات، کسب کا کفارہ یہ ہے، اور حج عمرے میں بہت سی چیزوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کی تعداد اللہ اس کے رسول نے مقرر فرما دی ہے، تو مقادیر میں قیاس نہیں چلتا۔ پہلی بات یہ ہے، اور مقادیر جو ہے وہ توقیفی ہوتی ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، جیسے نمازیں 5 ہیں اور باقی دین کی جو بہت سی چیزیں جن کی تعداد مقرر کر دی گئی ہے، ہم قیاس کی بنیاد پر اس تعداد میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ ہے، ان کا یہ دعویٰ ہی باطل ہے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں جب ترجمہ بیان کیا حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو شروع بات یہاں سے کی ہے، الفقیہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدث، حافظ، محدث، یہ ساری باتیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے بعد میں ذکر کی ہیں، جو تعریفات ہیں حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی، جو حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر رہے، اور بے شمار صحابہ ایسے موجود تھے کہ ان سے جب کوئی آ کر سائل فتویٰ پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہ دیکھو سامنے ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، اس کے جا کر فتویٰ دیں۔ اور امام ذہبی نے میں جیسے آپ کو بیان کیا کہ جب انہوں نے ان کے حالات زندگی بیان کیے ہیں اور ترجمہ شروع کیا ہے، تو بات ہی یہاں سے شروع کی ہے، الفقیہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی یہ بات باطل ہے۔ حنفیہ کے 2 خرابیوں نے سارے دین کو
ہلا کر رکھ دیا. ایک جو یہ کہتے ہیں بعض صحابہ کے بارے میں غیر فقیہ ہے، ان کا یہ جو قاعدہ جس کے بارے میں کہتے ہیں بڑا ہمارے یہاں بڑا مشہور اور قاعدۃ ذہبیۃ، اس طرح کے الفاظ وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کے جو اصولیین ہیں انہوں نے بیان کیا. دوسری بات ان کی خرابی کی وجہ سے جو دین میں بگاڑ آیا، اللہ جل شانہ محدثین کرام کے محض قبول فرمائے اور علماء اہل حدیث کی جنہوں نے دین کی اصل جو شکل صورت اس کو زندہ رکھا، یہ بخاری کی شکل میں، یہ مسلم کی شکل میں، یہ سنن کی شکل میں، یہ مسانید کی شکل میں. دوسری ان کی جو خرابی وہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ فرق کرتے ہیں قرآن کا سنت کا، تواتر غیر تواتر کا، اخبار احاد کا، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. تو میرے بھائی دین کا جو دلائل کا ذخیرہ ہے، شیخ محترم موجود ہیں، زیادہ تر حدیث وہ اخبار احاد ہیں. اگر ہم اس کو قاعدہ بنا لیں گے کہ اخبار احاد سے ہی عقیدہ ثابت ہوگا، اخبار احاد سے ہی غیبیات ثابت ہوں گی، اخبار احاد سے ہی فریضہ ثابت ہوگا، اخبار احاد سے ہی قرآن کے عموم کی تخصیص ہو سکتی ہے، خبر واحد نہیں ہو سکتی، اور خبر واحد سے قرآن کے مطلب کی تغییر نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ متواتر روایات تو چند ہیں جو انگلیوں پر گنی جا سکتی. زیادہ تر دین یہ اخبار احاد کی شکل میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اسی وجہ سے اخبار احاد کے حوالے سے ایک مستقل باب ہے اخبار احاد کے حوالے سے. تو میرے بھائی اللہ کے شکر طریقہ یہ تھا، شاید آتا تھا آپ سے مسئلہ پوچھتا تھا، آپ اس کو بیان کرتے تھے، وہ ایک ہی ہوتا تھا. اللہ جل شانہ نے انبیاء بھی کچھ جتھوں کی شکل میں نہیں بھیجے لوگوں کے پاس، ایک ایک نبی. اور مشرکین مکہ جو تھے اور سارے جو کافر تھے وہ یہی اسی بات پر اعتراض کرتے تھے کہ ہم آپ اکیلے کی بات کیسے مان لیں. صرف حضرت موسیٰ انہوں نے دعا کی، اپنے بھائی کی نبوت کا اللہ سے سوال کیا. حضرت موسیٰ اور ہارون دو گئے موسیٰ کی طرف، اور دو راوی بھی خبر واحد ہی ہوتی، دو راوی بھی خبر واحد. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ عقیدے کا بگاڑ، یہ فرائض کا بگاڑ، یہ قرآن سنت سے کھیلنا، یہ جو متکلمین کے اور قرآنیین کے جو یہ بنائے گھڑے بنائے اصول ہیں، یہ ساری خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. جو کہتے ہیں کہ خبر واحد کچھ نہیں ہے، ایغامی یہ کہتا ہے، پرویز یہ کہتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس قرآن ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا نا وہ تھا مشابہ کذاب. اس نے کہا تھا کفانا ہدایت القرآن، ہمیں حدیث میں اس کی ضرورت نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ جو موقف ہے حنفیہ کا وہ باطل ہے، بے بنیاد ہے. اور یہ جو اصل بات کی ہے کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ پہلے دن اگر جانور واپس کرے گا تو 100، دوسرے دن کرے گا پھر بھی 100، تیسرے دن کرے گا تو پھر بھی 100. تو لہٰذا یہ حدیث عقل کے خلاف ہے. ہم اس کا جواب انہی کی کتابوں سے دیں. فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ ہے تقادم کا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی جانور گم ہو جائے، بکری، بھیڑ یا غلام، نوکر چاکر کوئی، اور کوئی اس کو 3 دن کی مسافت سے پکڑ کر لا کر آپ کے حوالے کر دیں تو ہم اس کو حق محنت دیں گے کوئی 3 درہم. 3 درہم فقہ حنفی میں اس کو جوڑ کہتے ہیں، جار وہ مقرر ہے. اب اگر وہ غلام پکڑ کر لائے وہ جانور حیدرآباد سے تو کہتے ہیں پھر بھی 3 درہم دیں گے. اگر وہ سکر سے پکڑ کر لائے تو کہتے ہیں پھر بھی 3 درہم دیں گے. اگر لاہور سے پکڑ کر لائے تو پھر بھی 3 درہم دیں گے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہاں بھی کہنا صحیح عقل کے خلاف ہے. اگر ایک آدمی حیدرآباد سے سفر کر کے آ رہا ہے، اس کو 3 درہم دے رہے ہیں، اور حیدرآباد سکر سے آتا ہے تو تب بھی 3 درہم، لاہور سے آئے گا تو تب بھی 3 درہم. تمہاری بات بھی عقل کے خلاف ہے. لہذا جو جواب تمہارا ہے وہی جواب ہمارا ہے.
لیکن یہ تو تھی عقل کی بات، قیاس کی بات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ان کے اس اشکال کا جواب دیا، جو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ ہیں، اور غیر فقیہ کی روایت اگر قیاس اور عقل سے رائے سے ٹکرائے گی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور بھی بعض صحابہ کا نام لیا انہوں نے، انس بن مالک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی 2-4 صحابہ کا جن کے بطور خاص انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔